ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے اور وہ سب وجیحہ اور دراز قد تھے۔ بادشاہ ان سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بدصورت اور چھوٹے قد کا مالک تھا۔ یہ شہزادہ بڑا ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اور اس کے بھائی بھی واجبی شکل و صورت اور چھوٹے قد کی وجہ سے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا اور سبھی شہزادے دربار میں موجود تھے۔ ایک موقع پر بادشاہ سے اس بدصورت شہزادے کی نظریں چار ہوئیں تو اسے لگا کہ بادشاہ نے بڑی حقارت سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس پر بات کرے گا۔ دربار ختم ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، سمجھدار ٹھگنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئے پورے استبل میں سب سے عمدہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف ایسے دیکھنے لگا گویا وہ اس بات سے خوش ہوا ہے۔ لیکن بادشاہ کے دوسرے بیٹے جو بہت خوبصورت تھے اپنے بھائی کی اچانک پذیرائی سے خوف زدہ اور رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں اور کتنا ذہین ہے۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے کہ بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر دشمن کے سپہ سالار کو کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو، میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے یلغار ہو کر نعرہ بلند کیا اور خود بھی اپنے سپاہیوں کے درمیان دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور کئی دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور بدصورت شہزادہ اپنے باپ کے سامنے آیا تو آداب بجا لایا اور کہا، ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، آرام اور آرائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آتا۔ بادشاہ کو سپہ سالار نے بتایا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے نے جب انہیں للکارا تھا تو اس کی صف میں سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ اس موقع پر کچھ نے جنگ کا میدان چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو، یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور وہ سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا، اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور دربار میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اب وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔
दूसरे भाइयों ने ये हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदसूरत शहजादे के खाने में जहर मिला दिया। इत्तफाक से उनकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहजादे को खबरदार करने के लिए खिड़की के दरवाजे बहुत ज़ोर से बंद किए। शहजादा उसकी आवाज़ से चौंक पड़ा और अपनी जहानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने फौरन खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता है कि बेहुनर लोग जिंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। वो कहता जा रहा था कि अगर हमें दुनिया से ख़त्म हो जाए तब भी कोई शख्स उल्लू के साए में आना पसंद ना करेगा। उधर खिड़की ज़ोर से बंद करके वो लड़की दौड़ी हुई बाप के पास गई और उसे इत्तला दी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और बेटे के कत्ल के सबूत देखने के बाद शहजादे के तमाम भाइयों को सज़ा सुना दी। इस तरह ये फितना और फसाद ख़त्म हुआ। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।